اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ صورت چھوٹی سی ہے، اس کے معانی بہت اہم ہیں، اس لیے فرمایا سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہی معنی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے، اور جو یہ واسطہ دیتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی۔ تو یہ صفات اور نام اللہ تعالیٰ کے نہایت عظیم ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کو لم یلد ولم یولد نہ ماننا اور سمجھنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ اتنی ہی زیادہ قابل مذمت بات ہے، قبیح ترین بات ہے، زہریلی بات ہے، ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ساری کائنات کو تباہ کر دے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ برابر ہو جائے، اس جملے کی زہر کی وجہ سے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ساری کائنات کے اللہ کو، غنی ذات ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، ورنہ اس جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ برابر ہو جائے۔ جتنا یہ زہریلا جملہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ چلتے میں عیسائیوں کی ہم آہنگی کرتے ہوئے کہہ دینا جی تو جو تمہارا نظریہ ٹھیک ہے تمہیں مبارک ہو۔ مبارک ہو کا معنی اس میں اللہ برکت دے، مطلب تم رب کو گالیاں دو اور اللہ تمہیں برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، الاحد، ایک ہوتا واحد، ایک ہوتا احد۔ واحد کی تثنیہ اثنین آتی ہے، جمع ثلاثہ آتی ہے، احد کی نہ کوئی تثنیہ ہوتی ہے نہ جمع ہوتی ہے، احد ایک ہی ہوتا ہے۔ الصمد بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یکن لہ کفو، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ من جملہ طور پر تو آپ یہ بات کر لیں کہ اس جیسا کوئی نہیں، لیکن اس کی تفصیل سمجھ میں آنی چاہیے۔ کس لحاظ سے اس جیسا کوئی نہیں؟ کم از کم 3 لحاظ سے اس جیسا کوئی نہیں۔ نمبر 1، جو عنایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف آتی ہیں وہ صرف اللہ کی طرف سے ہیں، اور کوئی عنایات کرنے والا نہیں ہے۔ پیدا کرتا ہے تو وہ، رزق دیتا ہے تو وہ، ہم سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے، وہ بگڑیاں وہ بناتا ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ایک پہلو ہے توحید کا، اور اس پہلو کو مکے کے مشرک بھی مانتے تھے۔ مکے کے مشرک اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنایا؟ کہتے تھے اللہ نے بنایا۔ آپ ان سے پوچھو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کو کون چلاتا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ چلاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ مشرکین مکہ تھے، اس کے باوجود ان میں ایک نبی کے آنے کی گنجائش تھی، اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے۔ تو جب اتنی موافقت تھی تو پھر مخالفت کہاں تھی؟
مخالفت یہاں تھی کہ جب تم اللہ کی طرف سے بندے کی طرف آنے والی تمام عنایات میں موحد ہو، توحید کو اپناتے ہو کہ اللہ ہی سارے کام کرتا ہے، تو پھر جو بندے کی طرف سے اللہ کی طرف عبادات جاتی ہیں اس میں بھی اس کا مستحق بھی ایک ہی رب کو سمجھو، ایک ہی معبود کو سمجھو، ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ اس پہ آ کر ان کی سوئی پھنس جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے نہیں ایسا تھوڑی ہے، 11 گلاس فلاں کے نام کے، بکرا فلاں کے نام کا، مرغا فلاں کے نام کا، دیگ فلاں کے نام کی، یہ سب کچھ ایک رب کی عبادت ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں، ان کے نام پر ہم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، لات منات عزا، یہ سب نیک لوگ تھے۔ اور ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات کو رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو لم یکن لہ کفو کا تقاضا یہ ہے کہ تمام عنایات ایک ہی رب کی طرف سے آتی ہیں، اس میں اللہ کو ایک سمجھا جائے، اور تمام قسم کی عبادات، رکوع، سجدہ، قیام، صدقہ، طواف، جتنی بھی عبادات ہیں اس کا حقدار صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسری توحید کی قسم ہے جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی جو ذاتی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی کمالات ہیں، اللہ کا علم ہے اس جیسا علم کسی کا نہیں۔ ہمارا علم ہمارے لائق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبی کے لائق، اور اللہ کا علم اللہ کے لائق۔ نہ ہمارا علم نبی کے برابر اور نہ نبی کا علم رب کے برابر۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارا دیکھنا ہمارے لائق، اللہ کا دیکھنا اللہ کے لائق۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ نے ہمیں بھی دیکھنے والا، سننے والا بنایا ہے۔ ہماری سماعت بصارت ہمارے لائق، اللہ کی اللہ کے لائق۔ اللہ بھی سمیع بصیر ہے، لفظ ایک ہے، سمیع بصیر۔ بعض کہتے ہیں جی الف لام کا فرق ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بندے کے ساتھ بھی الف لام لگ جاتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ العزیز، الف لام ہے نہیں۔ مصر کا بادشاہ العزیز اور رب ذوالجلال بھی العزیز، مگر اس کی عزت اس کے لائق ہے جو رب ذوالجلال کی عزت اللہ کے لائق۔ اللہ رؤوف الرحیم، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لفظ بولا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مگر نبی کی رحمت نبی کے لائق اور اللہ کی رحمت اللہ کے لائق۔ لفظ ایک ہونے سے خالق مخلوق سے نہیں مل جاتا۔ لم یکن لہ کفو، اس کے برابر کوئی نہیں۔ عنایات کے حساب سے بھی اس کے برابر کوئی نہیں، عبادات کے حساب سے بھی اس کے برابر کوئی نہیں، اور رب ذوالجلال کی ذاتی صفات اور اوصاف اور کمالات کے حساب سے بھی اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ معنی ہے لم یکن لہ کفوا احد کا۔ تو کوئی سمجھے کہ کسی حساب سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کے نور کا جز ہے فلاں بندہ، تو یہ اتنی قبیح بات ہے کہ جس پر ساری کائنات کو مٹا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو رب ذوالجلال کی قدر کرنی چاہیے، اس کو اس کا حق دینا چاہیے، اور اس کی توحید کا اقرار اور بچوں کو سکھانا چاہیے کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ اور جو اس کے مخالف چلتے ہیں ان کے عقیدے میں ہم آہنگی کرنا یہ قطعی طور پر جائز نہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔